یہ ایک ہربل پروڈکٹ ہے اور یہ کیمیکل فری ہے۔ یہ قدرتی جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ایک دوائی ہے اور اس میں کوئی کیمیکل نہیں۔ آپ نے یقیناً اس طرح کی سٹیٹمنٹس سنی ہوں گی۔ مختلف ہربل پروڈکٹس بنانے والی کمپنیاں اپنے اشتہارات میں عام طور پر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتی ہیں۔ جب کوئی بھی ہربل پروڈکٹ بنانے والی کمپنی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتی ہے تو اس سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام لوگ اس کا کیا غلط مطلب لے سکتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ آئیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پودے کے مختلف حصوں میں جیسے اس کی سٹیم ہے، روٹ ہے، پتے ہیں، پھول ہے، اس کا بیج ہے، ان مختلف حصوں میں قدرتی طور پر مختلف کیمیکلز بنتے ہیں، اور جب ہم پلانٹ کا کوئی بھی پارٹ، کوئی بھی حصہ استعمال کرتے ہیں تو وہ سارے کیمیکلز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان کیمیکلز کو فائٹو کیمیکلز کہا جاتا ہے۔ تو پلانٹ کے کسی بھی پارٹ کا کوئی فائدہ مند اثر ہماری باڈی پہ ہوتا ہے یا کوئی زہریلا یا مضر اثر ہوتا ہے تو ان کیمیکلز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سنکونا بارک، یہ ایک درخت کی چھال ہوتی ہے اور اس چھال کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ملیریا کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ بعد میں جب ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ اس چھال کے اندر، اس بارک کے اندر ایک کیمیکل ہے، اس کیمیکل کا نام ہے کوئنین۔ تو یہ چھال جو ملیریا ٹھیک کرتی ہے وہ اصل میں اس میں موجود اس کیمیکل کی وجہ سے ہے جس کا نام کوئنین ہے۔ بعد میں کوئنین کو اس چھال سے، اس بارک سے الگ کر کے اس کی ٹیبلٹ بھی بنائی گئی۔ تو اب سنکونا بارک استعمال کریں یا کوئنین کی ٹیبلٹ استعمال کریں تو ملیریا جو ٹھیک ہوگا وہ اصل میں کوئنین کی وجہ سے ٹھیک ہوگا۔ اس چھال کا، اس بارک کا جو اینٹی ملیریل افیکٹ ہے وہ اس میں موجود اس کیمیکل کی وجہ سے ہے جس کا نام کوئنین ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، وہ ایفیڈرا کی۔ ایفیڈرا ایک پلانٹ کی شاخیں ہوتی ہیں۔ ایفیڈرا کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہمیں نزلہ، زکام، فلو، دمہ وغیرہ میں یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو جوشاندہ ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں اس کے اندر بھی ایفیڈرا ہوتا ہے۔ ایفیڈرا کے اندر ایک کیمیکل کانسٹیچوئنٹ ہے جس کا نام ہے سیوڈو ایفیڈرین۔ سیوڈو ایفیڈرین نیزل ڈی کنجسٹنٹ ہے، مطلب نزلہ زکام وغیرہ میں جو ہمارے اس ایریا میں، اس جگہ پہ ایک بھاری پن سا محسوس ہوتا ہے، یہ اس کو ختم کرتا ہے۔ تو ایفیڈرا کا اثر یا جوشاندہ کا اثر جو یہ بھاری پن کو ختم کرتا ہے وہ اصل میں اس میں موجود اس کیمیکل کی وجہ سے ہے جس کیمیکل کا نام سیوڈو ایفیڈرین ہے۔ یہی کیمیکل کانسٹیچوئنٹ، یہی سیوڈو ایفیڈرین پیناڈول سی ایف میں بھی ہوتا ہے اور ایرینیک میں بھی ہوتا ہے، جو ٹیبلٹ ہم نزلہ زکام وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایفیڈرا پلانٹ کا اثر جو دمہ وغیرہ میں ہے، جو نزلہ زکام وغیرہ میں ہے، وہ اس میں موجود اس کیمیکل، اس میں اور بھی کافی سارے کیمیکل ہیں لیکن جس کی بات ہم یہاں کر رہے ہیں وہ سیوڈو ایفیڈرین ہے، تو اس کا اثر سیوڈو ایفیڈرین کی وجہ سے ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، وہ ہے چائے یا کافی کی۔ جب ہم تھوڑے مطلب وہ سستی سی ہو، تھکاوٹ ہو، ہم چائے یا کافی پیتے ہیں تو ہماری سستی ختم ہو جاتی ہے، ہم تھوڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز، اس کو سی این ایس اسٹیمولنٹ افیکٹ بولتے ہیں۔ یہ چائے یا کافی میں موجود ایک کیمیکل کی وجہ سے ہے، اس کیمیکل کا نام ہے کیفین۔ اگر چائے میں سے یہ کیفین نکال دیں یا کیفین ختم کر دیں تو پھر اس کا یہ اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جو لوگ عام طور پہ رات کو کافی وغیرہ پینے کے شوقین ہوتے ہیں لیکن وہ اگر رات کو کافی پی لیں پھر ان کو نیند نہیں آتی، مطلب ان کی سستی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر نیند نہیں آتی، تو پھر وہ لوگ ڈی کیف، یا اس کو ڈی کیفینیٹڈ کافی بولتے ہیں، تو وہ ڈی کیف کافی استعمال کرتے ہیں، اس میں کیفین نہیں ہوتی۔ تو چونکہ اس میں کیفین نہیں ہوتی، وہ چائے پی بھی لیں پھر بھی ان کو نیند بھی آ جاتی ہے اور وہ اس کا اثر وہ نہیں ہوتا جو عام کافی یا چائے کا ہوتا ہے۔ تو چائے کا جو سی این اسٹیمولنٹ افیکٹ ہے، جو سستی ہماری ختم کرنے والا اس کا اثر ہے، اس میں موجود اس کیمیکل کی وجہ سے ہے جس کا نام کیفین ہے۔ چلیں ایک اور مثال لیتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مضر اثر ہے کسی بھی پلانٹ کا، جو اس کا نقصان دہ ٹاکسک اثر ہے، وہ بھی اس میں موجود کیمیکلز کی وجہ سے ہے۔ اس کی مثال ایک بہت کامن اس کی اگزامپل ہے، وہ ہے نکس وومیکا۔ اس کو عام اردو زبان میں کچلا بولتے ہیں۔ یہ ایک پلانٹ کے سیڈ ہوتے ہیں، یہ بہت زہریلے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو آوارہ کتے ہوتے ہیں گلیوں میں، ان کو مارنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔
تو اس نقص ومیکا کا جو ٹاکسک افیکٹ ہے، جو زہریلا اثر ہے، وہ اس میں موجود کیمیکلز کی وجہ سے ہے۔ ان کیمیکلز کا نام ہے اسٹرکنین اور بروسین۔ تو ہم نے اگر کسی کتے کو مارنا ہے تو یا ہم اس کو یہ بیج گرائنڈ کر کے کھلا دیں، یا یہ جو کیمیکلز ہیں اسٹرکنین اور بروسین وہ ہم کھلا دیں۔ تو سیڈ بیج کھانے سے بھی کتا مر جائے گا، یہ کیمیکل کھانے سے بھی مر جائے گا، کیونکہ جو بیج ہے اس کا جو اثر ہے وہ اصل میں موجود اس کے اندر ان کیمیکلز کی وجہ سے ہی ہے، اور اگر ان میں سے ہم یہ کیمیکل نکال دیں تو ان کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے یہ جو مثالیں دیکھیں اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ کسی بھی پلانٹ کا، کسی بھی ہربل پروڈکٹ کا کوئی فائدہ مند اثر ہے یا زہریلا اثر ہے، وہ اصل میں اس کے اندر موجود کیمیکلز کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ کیمیکل نکال دیں تو اس پلانٹ کا اور ہربل پروڈکٹ کا نہ فائدہ مند اثر ہوگا نہ نقصان دہ اثر ہوگا، اس کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہربل پروڈکٹس بنانے والی کمپنیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کیمیکل فری ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر، اس پروڈکٹ کے اندر صرف وہی کیمیکل ہیں جو قدرتی طور پر اس کے اندر بنے تھے، اس پلانٹ کے اندر بنے تھے، ہم نے باہر سے کوئی اور کیمیکل اس میں نہیں ڈالا، ان کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا ایک اور غلط مطلب لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بالکل کوئی کیمیکل ہے ہی نہیں، یا ہربل پروڈکٹ بنانے والی کمپنیاں اپنے اشتہارات میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، اس طرح کا امپریشن وہ کریٹ کرتی ہیں کہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بالکل کوئی کیمیکل ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کے سوچ ہو، اگر اس کا یہ مطلب لے لیا جائے کہ اس کے اندر بالکل کوئی کیمیکل نہیں ہے، تو اس کا بالکل غلط مطلب ہے، اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے سیلف میڈیکیشن ہوگی۔ سیلف میڈیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ ہربل پروڈکٹ ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اپنی مرضی سے کہیں سے بھی کسی نے بتا دیا وہ دوائی استعمال کر لے گا، کیونکہ وہ سوچے سمجھے گا نہیں کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل ہے، اس کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ دوائی اس بندے کے لیے تھی، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ کسی سے کنسلٹ کیے بغیر، کسی ماہر سے پوچھے بغیر آپ وہ دوائی کھا لیتے ہیں، اس کو سیلف میڈیکیشن بولتے ہیں، تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا نقصان ہو سکتا ہے رانگ میڈیکیشن، آپ غلط دوائی کھا رہے ہیں، آپ کو بیماری کوئی اور تھی، آپ دوائی کوئی اور کھا رہے ہیں، یہ بھی اس وجہ سے ہوا کہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں، اس لیے چلیں خیر ہے آپ کھا لیتے ہیں، یہ رانگ میڈیکیشن کی طرف یہ چیز لے کر جائے گی۔ تیسری چیز ہے ڈرگ انٹریکشن، کہ دو دوائیاں، تین دوائیاں جب اکٹھی کھائی جائیں تو وہ جسم میں جا کے آپس میں ریئیکشن کرتی ہیں، سم ٹائم وہ ریئیکشن ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو کہ آپ کے فارماسسٹ یا آپ کے فزیشین جب آپ کو دوائی دیتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ گولی کھانی ہے، پھر گھنٹے بعد یہ دوسری دوائی کھانی ہے، اکٹھی نہیں کھانی۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جسم میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکشن نہ کریں۔ تو جب یہ سوچ آ جائے گی کہ یہ ہربل پروڈکٹ ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں، تو پھر ڈرگ انٹریکشن کا کنسیپٹ بھی لوگ اگنور کر دیتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر والی دوائی بھی کھا رہے ہیں، ساتھ کوئی ہربل پروڈکٹ بھی کھا لی، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اندر جا کے آپس میں ریئیکشن بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ڈرگ فوڈ انٹریکشن کو اگنور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دوائی اور جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ آپس میں ریئیکشن کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے شاید یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہو کہ آپ کے فارماسسٹ نے یا آپ کے فزیشین نے آپ کو بتایا کہ یہ دوائی کھانے کے بعد کھانی ہے، یہ پہلے کھانی ہے، یا یہ دوائی کھا لی پھر کھانا نہیں کھانا، گھنٹے بعد کھانا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دوائی اور خوراک یہ آپس میں ریئیکشن نہ کریں۔ کچھ دوائیاں خوراک کے ساتھ، ہماری خوراک کے ساتھ ریئیکشن کرتی ہیں۔ تو جب یہ کنسیپٹ ہو جائے گا کہ اس ہربل پروڈکٹ کے اندر کوئی کیمیکل نہیں، پھر فوڈ ڈرگ انٹریکشن کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی، اور اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں کافی زیادہ۔ اور ایک اور چیز ہے وہ ہے اوور ڈوز۔ جس طرح ہم دوسری ایلوپیتھی کی دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں، فارماسسٹ سے یا فزیشین سے پوچھتے ہیں کہ کتنی کھانی ہے، اور ایک دن میں اس سے زیادہ ہم نہیں کھا سکتے، تو ایک دن میں صرف 2 گولیاں کھانی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانی، تو ہم اس میں اس چیز کو احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن جب ہربل پروڈکٹس کے بارے میں یہ کنسیپٹ ذہن میں آ جائے گا، اس میں کوئی کیمیکل نہیں، تو اوور ڈوز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، کہ ہم سوچے سمجھے بغیر اگر دن میں صرف 2 گولیاں کھانی تھی، ہم ہو سکتا ہے 3-4 کھا جائیں، کہ اس کا کون سا نقصان ہونا ہے، تو یہ اوور ڈوز بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز وہ ہے پریگننسی میں اس کا استعمال۔ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں وہ پریگننسی میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو جس طرح ہم باقی ایلوپیتھک دوائیاں وہ ماہر سے پوچھتے ہیں، اپنے فارماسسٹ سے یا اپنے فزیشین سے کہ پریگننسی میں استعمال کریں نہ کریں،
تو اسی طرح ہربل پروڈکٹس کا بھی ہمیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر بھی کیمیکل کانسٹیچوئنٹس ہیں اور وہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ان شارٹ اگر یہ مطلب لے لیا جائے ہربل پروڈکٹ ہے، اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس کا یہی مطلب لیتے ہیں، پھر وہ اس کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں، ان کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، ان کا کڈنی خراب ہو گیا، ان کا جگر خراب ہو گیا، جب یہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور اس وقت تک ان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اور آخر میں دو باتیں صرف آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، کوئی بھی پروڈکٹ اگر اس کو کہا جا رہا ہے ہربل پروڈکٹ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر باہر سے کوئی کیمیکل نہیں ڈالا گیا، بلکہ اس کے اندر صرف وہی کیمیکل ہیں اس دوائی کے اندر جو قدرتی طور پر پلانٹ کے اندر، پودے کے اندر بنے تھے۔ اس کے اندر کیمیکل ہیں، بالکل کیمیکل فری نہیں ہے، اور اس کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ یاد رکھنے کے لیے کہ جتنی بھی یہ قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں، ہربل پروڈکٹس ہیں، قدرت نے ان کے اندر بہت زیادہ فائدہ رکھا ہے۔ ہماری بہت ساری بیماریاں ان سے ٹھیک ہوتی ہیں، ہمیں بہت فائدہ دیتی ہیں۔ قدرت نے بہت فائدہ مند چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، لیکن وہ فائدہ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم قدرت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس کو استعمال کریں گے۔ تو قدرت کا بتایا ہوا اصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قدرت نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں جاننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو قدرت کا بتایا ہوا اصول یہ ہے کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ملی ہے، آپ سوچیں سمجھیں، اس کے بعد اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ سوچے سمجھے بغیر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ قدرت کے اصول کے خلاف چل رہے ہیں، اور اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔